اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد وقال اللہ تعالی فی کتابہ المبین قولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ میری یہ عشرہ محرم کی 5ویں مجلس ہے اور جس محبت کے ساتھ آپ لوگ میری مجلس سن رہے ہیں ضرور بی بی فاطمہ آپ کو اس کا اجر دیں گی اور میری ماں فاطمہ اسے ضرور اجر دیتی ہیں جو خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینے آتا ہے۔ آج اس نفسا نفسی کے دور میں جب ایک انسان دوسرے انسان سے دور ہے یہ فرش عزا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے۔ جناب کبریٰ کا پیغام ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے بھائی کی مجلس اور مصائب ہر گھر میں برپا ہوگی اور آج ہر گھر میں لوگ حسین کی مجلس سن رہے ہیں تو خدا نے اس سال زینب کی اس بات کو بھی پورا کر دیا۔ یہ بیماری جو اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کے لیے ایک وبا بن گئی ہے مگر یہ سید الشہداء کے چاہنے والوں کے لیے ان پر گریہ زاری کرنے والوں کے لیے نعمت ہے۔ مسجدیں تو بند ہو گئیں مگر ہر گھر پر فون میں لیپ ٹاپ پر ٹیلی ویژن پر ہر میڈیا پر حسین کے نام کی مجلس ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین حق پر ہے اور حق کو کوئی بھی نہیں دبا سکتا۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دین کی معرفت کیسے کریں اور ریاکار کی کیا پہچان ہے۔ دین کی معرفت یعنی خدا کے ایک ہونے کی تصدیق کرنا، اور کس طرح ہم دنیا میں ریاکار کو پہچان سکتے ہیں، اس کے کچھ طریقے کار ہیں۔ ریاکار کی عبادت کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا۔ خدا اس کی عبادت کو پسند کرتا ہے جو خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل سے حب دنیا کو نکالنا ہوگا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح ایک درخت کے پرندے کو ہٹانے کے لیے اس عابد کو درخت کو کاٹنا پڑا تاکہ وہ سکون سے عبادت کر سکے۔ آج میں آپ کے سامنے خدا کی نعمتوں کا ذکر کروں گی۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کس طرح سے خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے آج ذکر کروں گی۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، رسول خدا اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔
اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے، بے شمار نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ اپنے صحابہ سے سوال کر رہے ہیں رسالت مآب۔ چنانچہ ہر شخص نے جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، جتنے صحابی تھے، اپنے اپنے خیال کے مطابق جواب دیے۔ اب کسی صحابی نے کہا لذیذ غذائیں، بہت ہی مزے مزے کے کھانے، کسی نے کہا عمدہ لباس، کسی نے کہا اولاد اور فرزند، کسی نے کہا زنانان حسین حسین و جمیل، اور پھر سب صحابہ خاموش ہو گئے۔ یعنی ایک ایک کر کر ساری دنیا کی نعمتیں جو صحابہ کی نظر میں تھیں گنوا ڈالی۔ رسول خدا سب کو سنتے رہے اور آخر کسی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ پھر رسول خدا نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اور فرمایا اے علی، تم بتلاؤ کہ اللہ کی لا انتہا نعمتوں میں سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ اب یہ بھی علی مرتضیٰ ہیں، رسول کے وصی ہیں۔ کہا وصی رسول، اے اللہ کے رسول، آپ ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور جو بھی میں جانتا ہوں وہ بھی آپ کا تعلیم کیا ہوا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنے خلوص اور محبت سے رسول خدا کو مخاطب کر رہے ہیں۔ میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور جو میں جانتا ہوں وہ آپ نے ہی مجھے سکھایا ہے۔ پھر میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی نعمت جو خداوند اعلیٰ نے عطا کی ہے وہ ہے کہ اس نے ہمیں نعمت ایجاد یعنی ہمیں خلق کیا ہے۔ مولا کی نظر میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا، ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا۔ اور صحابہ کیا کہہ رہے تھے کہ لذیذ غذائیں ہیں۔ اب یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ جو مولا کے دین پر چلے گا وہ اللہ کی پہلی نعمت کسے کہے گا، اور جو صحابیوں کے دین پر چلے گا اور ان کے علم پر رہے گا تو وہ دنیا کی چیزوں میں گم ہو جائے گا۔ یہ ہے اہل بیت اور نان اہل بیت کا فرق۔ دوسری نعمت مولا نے فرمائی کہ پیدا تو کیا، پیدا تو کسی بھی چیز کو کیا ہے خداوند عالم نے۔ درخت بھی پیدا کیے ہیں، جانور بھی پیدا کیے ہیں، پھول پودے بھی پیدا کیے ہیں، پہاڑ بھی پیدا کیے ہیں، زمین بھی پیدا کی ہے۔ لیکن میرے مولا فرماتے ہیں کہ دوسری بڑی نعمت پروردگار عالم کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ سوچئے مجھے یا آپ کو پروردگار عالم جانور بنا دیتا، کوئی کیڑا بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، کوئی پہاڑ بنا دیتا، تو کیا آپ شکایت کر سکتے تھے؟ شکایت کرنے کے لیے تو انسان ہونا ضروری تھا نا، کیونکہ پہاڑ تو شکایت نہیں کر سکتا، جانور تو شکایت کر نہیں سکتا، نہ اس میں عقل ہے نہ شعور ہے۔ پروردگار عالم کی پہلی نعمت کہ اس نے ہمیں خلق کیا، دوسری نعمت کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ ہمیں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں بہترین شکل و صورت پہ خلق کیا۔ اس لیے کبھی کسی بھی انسان کے چہرے کی نہ تو برائی کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کو کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ یہ چہرہ ہمارے رب، ہمارے پروردگار عالم، ہمارے خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ اس کی تخلیق ہے۔ اگر کسی انسان کے چہرے میں کوئی نقص ہے تو یہ نقص نہیں ہے، میرا پروردگار اس شخص پر یہ نقص چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ نقص اس کے چہرے پر رہے، کیونکہ میرے پروردگار کو وہ شخص ایسا ہی پسند ہے۔ تو میرے مولا کہتے ہیں پہلی نعمت ہے کہ ہمیں خلق کیا، دوسری نعمت ہے کہ ہمیں انسان بنایا، تیسری نعمت یہ ہے کہ ہمیں بہترین شکل و صورت، ہاتھ پیر، ہماری ہر چیز کو سلامت پیدا کیا۔ اس کے بعد میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں چوتھی نعمت خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں حواس ظاہری
اور باطنی دے کر پیدا کیا۔ یہ حواس ظاہری اور باطنی کیا چیز ہے؟ یعنی آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، زبان۔ ارے جا کر ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس ان میں سے کوئی بھی ایک نعمت موجود نہیں ہے، ارے بے آنکھ والوں سے جا کر پوچھئے کہ آنکھوں کی کیا نعمت ہے۔ ارے جن کے پاس سننے کی شکتی نہیں ہے ان سے جا کر پوچھئے کہ ان کو اس نعمت کا کتنا احساس ہے۔ جو چل نہیں سکتے وہ پیروں کی نعمت کو بتا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے رب کی اس چوتھی نعمت کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے ناک، ہاتھ، کان سلامت ہمیں پیدا کیا۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں پانچویں نعمت۔ تو میرے مولا نے کہا پانچویں نعمت یہ ہے کہ ہمیں عقل سلیم سے نوازا، جو میرا ٹاپک ہے کہ ایک مومن میں عقل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اس نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ بہت سے لوگ اپنی اس نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، شیطانی استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپل، میں اپنا آپ کسی کو سونپ دوں اور ایسے شخص کو سونپ دوں جو عقل نہیں رکھتا، دنیاوی لحاظ سے تو بہت عقل مند ہے لیکن اس کے اندر دین نہیں ہے، تو وہ میرا کیا حال کرے گا؟ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور پروردگار کہتا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر کرو، اس میں عقل سلیم یعنی عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دی ہے تاکہ اپنے دین کو پہچان سکیں۔ عقل پروردگار کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح مولا نے رسول خدا کے سامنے 10 نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر رسول خدا نے فرمایا اے علی، جانتے ہو کہ میں خدا کے سامنے سب سے زیادہ کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں؟ مولا نے کہا فرمائیے۔ تو رسول خدا نے فرمایا عقل کی نعمت کا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے رسول خدا رسالت ماں محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی یہ جو ساری نعمتیں تم نے گنوائی ہیں، 10 کی 10 نعمتیں، ان میں سے سب سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں کہ جو کہلاتی ہے عقل کی نعمت۔ کیونکہ اگر عقل نہ ہو تو ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ کوئی ایب نارمل، کوئی پاگل آپ کے سامنے آئے، آپ اس کے سامنے دنیا کی لاکھوں نعمت رکھ دیں، اسے اس کی قدر ہی نہیں ہوگی۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں ہوش و حواس سے زندگی گزارنی ہے، ایک پاگل، ایک بیمار آدمی کی طرح نہیں، کیونکہ اگر ہوش و حواس سے اپنی زندگی گزارے گا تب ہی تو جا کر وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے گا، انہیں استعمال کرے گا، اپنے رب کا شکر ادا کرے گا۔ اور جو عقل رکھتا ہے، مولا کہتے ہیں کہ جو عقل رکھتا ہے وہ پھر اپنے رب کی حضور قلب سے عبادت کرتا ہے۔ حضور قلب بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ، حضور قلب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضور قلب، خشوع قلب کا مطلب ہے کہ دل سوائے اپنے معبود حقیقی کے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ میں نے جو کل قصہ بیان کیا تھا کہ وہ بیچارہ بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا، پرندے عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جائیں لیکن دنیا کے اتنے جھمیلوں میں پھنس گئے ہیں، ہر روز نئی نئی پریشانیاں آ رہی ہیں، ہر روز کوئی نئی نئی تکلیف آ رہی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ نماز میں بھی انسان اپنی ان پریشانیوں کو ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ دنیا میں کم سے کم دل لگاؤ تاکہ میرے پاس جب آؤ، عبادت کے لیے بیٹھو تو گم ہو جاؤ میرے ساتھ۔ تو اس لیے
میرا معبود حقیقی کہتا ہے کہ کسی دوسری طرف متوجہ مت ہو، اپنے تمام جسم کے اجزاء کے ساتھ اللہ کے حضور میں آ کر عبادت کرو، اور دل جس طرف جھکے تمہارے جو جسم اور ہاتھ اور ذہن ہے وہ بھی اسی طرف جھکنا شروع ہو جائے۔ یہ کہلاتا ہے خشوع قلب۔ روایت میں ہے کہ جناب سید الساجدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد، روایت میں ہے کہ جناب سید الساجدین جب وضو سے فارغ ہو کر نماز کا ارادہ فرماتے تھے تو بدن میں راشۂ، اعصاب میں لرزہ اور چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ مولا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو مولا نے کہا اور لوگوں کے سوال کا جواب میں فرمایا، کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کس کی تعظیم ہستی کے سامنے جا رہا ہوں؟ کس کی تعظیم میں اس ہستی کے سامنے جا رہا ہوں؟ میں اپنے رب کے سامنے جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ کون رب ہے؟ کہ جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے انسان بنایا، جس نے مجھے شکل و صورت دی، جس نے میرے حواس باطنی اور حواس ظاہری کو مضبوط کر کے خوبصورت بنایا، جس نے مجھے عقل سلیم دی اور جس نے مجھے امامت کے درجے پر فائز کیا۔ میں اس ہستی کے سامنے جا کر اکڑ کر جاؤں، مغرور ہو کر جاؤں؟ میرے مولا سجاد کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے جا رہا ہوں، اور میرا رب ایسی عظیم ہستی ہے کہ میں اس کے سامنے ڈر کر، لرز کر اور زرد ہو کر جا سکتا ہوں۔ تو جب میرے مولا سجاد جو کہ عابد ہیں وہ ایسی کیفیت میں آ سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم بھی تو عابد کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو مولا کے چاہنے والے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ فاطمہ بنت امیر المومنین نے ایک بار حضرت جابر بن انصاری کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ رسول مقبول کے، رسول خدا کے ایک مقدس صحابی ہیں، آپ سے ہماری یہ عرض ہے کہ حضرت سید الساجدین ان کی یہ حالت ہے کہ اکثر عبادت سے پیشانی، زانوں اور پشت جھک گئے ہیں، یعنی سید الساجدین اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کی پیشانی اور ان کے زانوں میں جو حصہ ہے جسم کا وہ ایک دم جھک گیا ہے، یعنی کمر جھک گئی ہے، کمزوری نظر آنے لگی ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ اپنی عبادت کو اس طرح لمبی اور طولانی نہ کریں۔ جابر بن انصاری فاطمہ بنت اسد کا حکم تھا، گئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ محراب عبادت میں بیٹھے ہیں اور بدن پر کمزوری نظر آ رہی ہے۔ مولا نے جابر کو دیکھا، اپنے پہلو میں جگہ دی۔ جابر نے کہا، یا ابن رسول، خداوند عالم نے بہشت کو آپ کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے خلق فرمایا ہے، اور جہنم کو آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کے لیے بنایا ہے، پھر آپ اس قدر عبادت میں محنت کیوں کرتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، اے صحابی رسول، میرے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا مقام رکھتے تھے، اور پروردگار عالم نے حضرت کا ہر ترک اولا گزشتہ اور آئندہ آنے والا بخش دیا تھا۔ یعنی میرے امام یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا اتنی بڑی ہستی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے ہر طرح کے ترک اولا کو، جو انہوں نے کیا بھی نہیں تھا اور جو آنے بھی والا تھا، ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ نے بخش دیا تھا۔ فرمایا پھر بھی رسول خدا اس قدر مصروف عبادت رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم، سوجن آ جایا کرتی تھی، اور اصحاب جب رسول خدا کو اتنی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے، یا رسول اللہ، خداوند عالم تو آپ پر اس قدر مہربان ہے، پھر آپ کیوں خود کو اس قدر مشقت میں مبتلا کرتے ہیں؟
تو رسول خدا نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے اصحاب، وہ خدا جو اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہو، ہر نعمت انہیں دے رہا ہو، کیا اس کی نعمتوں کا شکریہ بندے پر واجب نہیں ہے؟ میرے رسول خدا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو تم کھڑے ہو، اس دنیا میں جو تم کر رہے ہو، یہ جو تمہاری سانسیں ہیں، یہ میرے رب کی دی ہوئی ہیں۔ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عبادت میں زحمت نہ کرو گے تو کیسے میرے رب کا شکر ادا کرو گے؟ کیا یہ جائز ہے؟ مجھے اور آپ کو کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے تو ہم اسے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے گھر آ جائے تو بہترین اہتمام کرتے ہیں، اچھا کھانا، اس کے بیٹھنے کی اچھی جگہ، کیا نہیں کرتے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جس رب نے ہمیں یہی کافی ہے کہ ہمیں ہماری زندگی دی ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، کیا وہ اس کا مستحق نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کے لیے اہمیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر کے لیے اس کی عبادت کو زیادہ سے زیادہ بجا لائیں؟ کرتا ہے، وہی ڈیزرو کرتا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اسی نے خلق کی ہے اور وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ پھر جابر نے کہا، مولا سجاد، مسلمانوں پر رحم فرمائیے، آپ کے وجود کے باعث خدا مسلمانوں پر رحم فرماتا ہے، آسمان سے عذاب الہی کا نزول نہیں ہوتا۔ مولا سجاد نے فرمایا، اے جابر، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کی طرح عبادت گزار بنوں تاکہ ان سے ملاقات کر سکوں۔ یہ معیار ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے کا، اور اس کی عبادت میں اگر پروردگار عالم خلوص، خشوع، حضور قلب اور عقل موجود کر لے تو میں جانتی ہوں کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور اہل بیت بھی راضی ہو جائیں گے، اور ہم سب اپنے رب اور اہل بیت کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجیے۔ ایمان کی مضبوطی انسان کو کامل کر دیتی ہے، مکمل کر دیتی ہے۔ ایمان انسان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہمیں اپنے رب کے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے پیدا کر دیا، انسان بنا دیا، آپ کے ہاتھ پیر خدا نے دے دیے، آپ کو دنیا کی اور دوسری نعمتیں دے دی، عقل بھی دے دی۔ اب عقل کے بعد جو سٹیپ ہے، پہلا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ایمان کے اوپر لے کر آنا ہے۔ ایمان یعنی پروردگار عالم نے جو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے اوپر اپنا یقین رکھنا۔ اب پروردگار عالم نے یا تو جھاڑ، پودے، پھول اور دنیا کی دوسری نعمتیں بھیجی ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی آسمانی کتابیں اتاری ہیں، اپنے پیغمبر اتارے ہیں، اپنے اہل بیت اتارے ہیں۔ جب تک انسان اپنے ایمان کو قرآن، اہل بیت کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھے گا، اس دنیا میں کامل ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ اپنی زندگی میں ہم وہ حاصل کر سکیں جس مقصد کے لیے حسین کربلا گئے تھے۔ میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حسین نے اپنی زندگی میں کیوں سختیوں کو چنا، کیوں حسین نے شبیہ رسول علی اکبر کو قربان کر دیا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھ میں لے کر اس لشکر کے سامنے گئے۔
آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں معصوم سکینہ کے تماچے مارے گئے، حسین نے کیوں ان سب کی قربانیاں پیش کی؟ سوال کریے اپنے آپ سے، اندر سے آپ کو جواب ملے گا کہ اس ایمان کو، اس عقیدہ توحید کو، اس رب کے دین کو، نانا کے دین کو بچانے کے لیے اور ہمیں بچانے کے لیے آج میں اور آپ جو یہ مجلس برپا کر رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے دین پر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یوں ہی خلق نہیں کیا ہے۔ جو پہلی نعمت ہے نا پروردگار عالم کی، یہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کر دیا ہے۔ ہر چیز کا دنیا میں ہونے کا کوئی نہ کوئی راز ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتی ہوں، بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت سبق آموز ہے۔ اس قصے کو سن کر آپ ضرور سوچئے گا، بہت سارے پہلو نظر آئیں گے۔ ایک بار ایک شکاری جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا۔ وہ اپنا شکار ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے بہت پیاس محسوس ہونے لگی۔ اب پانی کی تلاش میں نکلا، جنگل بیابان، کوئی پانی نہیں۔ ایک درخت کے سائے پہ آ کر کھڑا ہو گیا کہ شاید دھوپ کی تپش کی وجہ سے بہت پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا سائے میں آؤں گا تو پیاس کم محسوس ہوگی۔ اب جب وہ اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا تو اس نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا ہے جو ایک ڈال سے دوسری ڈال پر جمپ کر رہی ہے، کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے۔ وہ بار بار اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے تھوڑا سا اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی، تجسس ہوا اسے کہ آخر اس چڑیا کو کیا پریشانی ہے، کیا چیز ہے جو اسے تنگ کر رہی ہے۔ اس شکاری نے یہ دیکھا کہ اس ڈال کے اوپر ایک گھونسلہ ہے اور اس گھونسلے میں چڑیا کے کچھ بچے ہیں۔ وہ چڑیا اس گھونسلے کے پاس جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ اب شکاری کو اور تجسس ہونے لگا اور اس کو ایسے ہونے لگا کہ کیا چیز ہے، میں ذرا غور سے دیکھوں۔ کیا کیا اس نے؟ کھڑا ہو گیا۔ اب کھڑے ہونے کے بعد اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے یہ دیکھا کہ گھونسلے میں کچھ بچے ہیں اور جس ڈال پہ یہ گھونسلہ بنا ہوا ہے اس ڈال پر ایک بہت بڑا اژدہا اس گھونسلے کی طرف آ رہا ہے۔ شکاری نے محسوس کیا کہ چڑیا بہت ڈر رہی ہے، اسے بہت فکر ہو رہی ہے کہ اس کے بچوں کو یہ اژدہا، یہ سانپ کھا جائے گا۔ چڑیا نے کیا کیا کہ وہ اس ڈال سے اڑ گئی۔ اب بچے تنہا ہیں، گھونسلے میں اکیلے ہیں، بہت قریب سانپ آ چکا ہے۔ شکاری یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دیکھا چڑیا اڑ کر ایک دوسری جگہ چلی گئی، دوسرے جھاڑ پر چلی گئی۔ اپنی چونچ سے اپنے منہ کے دانے، اپنی چونچ سے اس نے اپنے منہ کے دہانے سے ایک پتے کو توڑ کر مشکل سے اٹھا کر جلدی سے لے کر اپنے اس گھونسلے کے پاس آ گئی۔ اور آتے ہی اس نے اس گھونسلے کے منہ پر، یعنی جو اس کا گھر تھا اس کے منہ پر جو ایک دروازہ اس نے بنایا ہوا تھا اس پر وہ پتا رکھ دیا، لیف، وہ جھاڑ کا ایک پتا اس نے اس پر رکھ دیا۔ بہت غور سے وہ شکاری دیکھ رہا تھا۔ اس شکاری نے یہ دیکھا کہ سانپ گھونسلے کے پاس آیا، اس چڑیا کے گھر کے پاس آیا اور بہت قریب آ کر واپس پلٹ گیا اور چلا گیا۔ شکاری سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ قریب گیا، درخت میں چڑھنے کی کوشش کی اور جب درخت پر چڑھ کر وہ بالکل گھونسلے کے قریب ہو گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ جو پتا چڑیا اٹھا کر لے کر آئی تھی وہ ایک زہریلے درخت کا جھاڑ کا پتا تھا اور سانپ اس پتے سے دور رہتے تھے۔ دیکھا پروردگار عالم کی قدرت،
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زہریلے جھاڑ کو بھی یوں ہی خلق نہیں کیا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی جھاڑ ہے جو زہریلا ہے، ہمیں نظر آتا ہے وہ زہریلا ہے، لیکن کسی اور مخلوق کے لیے وہ پروردگار عالم نے ایز اے نعمت خلق کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی خلقت کو بیکار نہیں کیا ہے۔ ہر انسان کے خلق ہونے کا کوئی نہ کوئی اللہ نے ریزن، وجہ بنائی ہے۔ تو جب ایک پتے کی زندگی کا مقصد ہے تو کیوں ہم انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو با مقصد گزارنا چاہیے۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت یہی سکھاتے ہیں کہ اپنی عقلوں کو استعمال کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ اور اہل بیت کی نظر میں انسان کی زندگی کا مقصد ہے علم حاصل کرنا اور اپنے رب سے زیادہ قریب ہونا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایمان سرمایہ سعادت ہے اور یہ ایک ابدی چیز ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ہمیں اہل بیت کو اپنا مددگار بنانا ہے، کیونکہ اہل بیت ہی ہر درد کی دوا ہے، ہر ڈوبتے کا سہارا ہے اور ہر شیطان سے بچنے کی پناہ گاہ۔ اور جب تک خدا کو عقل سے نہ سمجھ لو گے، نبی اور امام کا سمجھنا ناممکن ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ رسول برحق نے ایک عربی سے سوال کیا کہ تم نے وجود خدا کو کس طرح سمجھا؟ اس نے کہا میں راستے میں اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ انسان کے پیروں کے نشان دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس طرف سے انسان گزرا ہے، لیکن کسی چیز کے ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جو وجود رکھتی ہے۔ تو خدا کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے سب گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی تو خدا ہے، وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ خدا کو سمجھنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اپنے امام کو سمجھنا، کہ خدا نے اپنے امام کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرورت امام پر کچھ جملے پیش کروں گی۔ اب وقت ہے گریہ کرنے کا، حسین پر گریہ کرنے کا، علی کے لال پر گریہ کرنے کا۔ آج ہم سب کو زہرا کو پرسہ دینا ہے، شہدائے کربلا کا پرسہ دینا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے مصائب کا ذکر کروں گی۔ کون ہے حبیب ابن مظاہر؟ حسین کے دوست، اور یہ ایسے دوست ہیں کہ سب خاندان اہل بیت جانتے ہیں کہ اگر کوئی حسین سے دوستوں میں محبت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں حسینی قافلہ پہنچ گیا اور جب ایک مرتبہ حر کے خط سے ابن یزید کو اطلاع ملی اور اس نے اپنی فوجیں بھیجنا شروع کر دیں اور سب پوری تیاری کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے کربلا میں آتے جاتے تھے، بڑے بڑے لشکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ خیمے میں زینب بیٹھی تھیں اور آوازیں سن رہی تھیں کہ ہر لمحے کسی نہ کسی فوج کی آواز آتی تھی، کسی نہ کسی لشکر کی آواز آتی تھی۔ زینب نے کہا اماں فضا، ذرا جا کر دیکھنا کہ شاید کوئی میرے بھائی کا مددگار آیا ہے۔ اب فضا جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں۔ فضا بار بار خیمے سے باہر جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں اور مختلف پیغام لے کر آتی ہیں، مگر ہر پیغام ایسا کہ زینب کبریٰ کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا اے میری شہزادی، آقا کا مددگار تو نہیں آیا؟ حرملہ آیا ہے۔ آقا کا مددگار تو نہیں آیا، خولی کی فوج آئی ہے۔ آقا کا مددگار تو نہیں آیا، عمر سعد آیا ہے۔
آقا کا مددگار تو نہیں آیا، شمر آیا ہے۔ بس یہی نام زینب سن رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب شمر نے آنے کی خبر سنی، فضا نے کہا، زینب نے فوراً کہا جاؤ ذرا بھیا کو بلا کر لاؤ۔ اب حسین آتے ہیں، کہا زینب سے کیا بات ہے؟ کہا بھیا روز میں یہ خبر سن رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی یزیدی لشکر آ رہا ہے، تیرے خون کے پیاسے آ رہے ہیں، ہمارے دشمن آ رہے ہیں، روز بروز ان کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسی کی مدد میں آئے؟ ہائے رے غربت حسین، ہائے رے غربت زینب، اے میری بیبیوں، محرم کی 5 آ گئی، ہر خیمے میں آہو بکا ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے حسین، اس بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے۔ اجرکم اللہ۔ حسین میرے مولا نے کہا زینب یہ سوال اگر کوئی اور کرتا تو میں جواب دیتا، تم تو جانتی ہو کہ نانا رسول خدا کی وفات ہوئی، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اماں فاطمہ پر اتنے مظالم ہوئے، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بابا علی مرتضیٰ کو شہید کیا، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بھیا حسن مجتبیٰ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ زینب نے ایک مرتبہ کہا بھیا ایک آدمی ہے جو آپ کا ساتھ دے گا اور آپ اسے بلائیں گے تو کوئی آئے نہ آئے وہ ضرور آئے گا۔ مولا کو کہا زینب کس کی بات کر رہی ہے؟ کہا زینب نے تیرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، اے حبیب ابن مظاہر تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری وفا پر زینب کبریٰ کو بھی یقین ہے کہ زینب تمہارا نام لیتی ہے، بھیا حبیب کو خط لکھو۔ اب ایک مرتبہ کوفہ شہر ہے، حبیب دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، شہر کوفہ میں پہرا لگا دیا گیا ہے، باہر جانے کے سارے راستے بند ہیں، حبیب کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب کہتی ہیں کہ میں جو کھانا کھا رہی تھی میرا نوالا میرے گلے میں اٹک رہا ہے، میرے مولا حبیب کو یاد کر رہے ہیں اور حبیب کی زوجہ کے گلے میں کھانا اٹک رہا ہے۔ کہتی ہیں زوجہ حبیب ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت ہم کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ جیسے ہی زوجہ حبیب نے یہ کہا تو دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس ایک بار حبیب تڑپ کر اٹھے، ارے حسین کا قاصد، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ پردہ کر لو، آقا کا قاصد آیا ہے۔ حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد کا چہرہ بعد میں دیکھا، پہلے اس کے پیروں میں گر کر اس کے پیروں کو بوسہ دیا۔ ارے حبیب آپ تو قاصد کے پیروں کو بھی چومتے ہیں جو کہ حسین کے پاس سے آتا ہے۔ اور کہا حبیب نے تو انہی پیروں سے چل کر میرے آقا کی بارگاہ سے میرے پاس آیا ہے، آ گھر میں بیٹھ جا۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ تو نے کیسے زحمت کی؟ کہا یہ خط حسین کا ہے، خاص حبیب کے نام ہے، مولا نے خط پر لکھا تھا کہ یہ خط علی کے بیٹے حسین کا خط ہے، اس مرد کے لیے جو علم فقہ جانتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ خط پڑھا اور کہا کہ میرے آقا کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا میں آؤں گا۔ وہ قاصد چلا گیا۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب تڑپ کر آتی ہیں، کہا حسین کا قاصد کیوں آیا تھا؟ اے حبیب
بتا مجھے کہ حسین کا قاصد کیوں آیا تھا؟ اب حبیب بتانا بھی چاہتے ہیں اور گھبرا بھی رہے ہیں، کیا کرے کیا نہ کرے۔ حسین کا خط ہے، یہ تو زوجہ جانتی ہے، کیونکہ قاصد نے زور سے کہا تھا، کہا اے میرے آقا کیا کروں؟ تو ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے کہا کہ خط آیا ہے حسین کا، اس میں کیا لکھا تھا؟ کہا میرے مولا حسین کربلا آ گئے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، ہائے غربت حسین، ہائے غربت زینب۔ تو زوجہ حبیب نے کہا کہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ تو حبیب نے کہا میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ کیا فیصلہ کروں۔ بس یہ سننا تھا کہ زوجہ حبیب تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، روتی ہوئی کہتی رہی، یہ مقتل کا جملہ ہے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر حبیب کے سامنے پھینک دی، چوڑیاں اتار کر حبیب کے سامنے رکھ دی، کہا اے حبیب یہ چوڑیاں تو پہن لے اور اپنی تلوار مجھے دے، میں اپنے آقا کی نصرت اور مدد کے لیے جاؤں گی۔ یہ دن بھی آنا تھا کہ میری شہزادی کا لال حسین میرے شوہر کو بلائے اور میرا شوہر یہ کہے کہ میں سوچ رہا ہوں۔ حبیب نے کہا مجھے اپنا خیال نہیں، مجھے تیرا خیال تھا۔ زوجہ حبیب نے کہا میرا خیال نہ رکھ، میں مٹی کھا کر گزارا کر لوں گی، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فاطمہ کا لال میرے شوہر کو بلائے اور وہ نہ جائے۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا میں تو جا ہی رہا تھا مگر تیرا خیال تھا۔ بس پھر زوجہ حبیب نے کہا کہ پہلے ایک وعدہ کر، جب تو میرے مولا کے پاس جائے گا تو اپنے سلام سے پہلے میرا سلام کرنا۔ اب حبیب پریشان ہے کہ کیسے باہر نکلیں، کوفے میں ہر جگہ پہرا ہے، ایک غلام کو لے کر پہلے ہی بھیج دیا، غلام جا کر کوفے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، رات کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کو چھپتے چھپاتے حبیب باہر نکلے، دیکھا غلام کہہ رہا تھا کہ میرا آقا اب تک نہیں آیا ہے، اگر صبح فجر تک نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے چلا جاؤں گا۔ ارے میں کہتی ہوں میرے مولا اتنی غربت آ گئی کہ غلام آپ کی نصرت کے لیے آئیں گے؟ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ کہا آقا تو ساری کائنات کا مالک، آج اتنی مظلومیت کا دن ہے۔ حبیب 7 محرم کو کربلا پہنچ گئے اور پہلی بار حسین کے لشکر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، سب حبیب کو گلے سے لگا رہے تھے، سب حبیب کو مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ آواز زینب نے بھی سن لی۔ زینب نے کہا فضا یہ پہلا موقع ہے کہ میرے بھیا کے لشکر میں خوشی کی آواز آ رہی ہے، فضا ذرا دیکھ کر آنا۔ فضا خیمے سے باہر آتی ہے، واپس آ کر کہتی ہے میرے آقا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے کہا فضا ذرا جا کر حبیب سے کہنا میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حبیب کو زینب کا پیغام ملا، کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حسین ساتھ آئے، خیمے کے اندر سے زینب نے ایک بار آواز نکالی کہ اے حبیب فاطمہ کی بیٹی زینب تجھے سلام کرتی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حبیب اشک آ کر زمین پر گر گئے۔ اے بی بی یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو بھی آپ سلام کرتی ہیں۔ بس 10 محرم کا دن آیا، حبیب کربلا کے میدان میں گئے، بہادری سے لڑے، گھوڑے پر بیٹھ کر بہت لڑے، لشکر یزید کو مارا، لیکن زخموں سے چور چور جام شہادت نوش فرمایا۔ اب ایک مرتبہ حبیب کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں سب سے پہلے لوگوں کا جو کاٹا گیا تھا سر، اس میں 2 لوگوں کے سر تھے، ایک حسین کا سر اور ایک حبیب ابن مظاہر کا سر۔
ایک مرتبہ 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، آگے بڑھ رہا ہے۔ حبیب کے 2 بیٹے تھے، ایک چھوٹا ایک بڑا۔ ایک مرتبہ ایک جوان کی نظر نو کے نیزہ پر لگی اور دیکھا کہ اس میں میرے بابا کا سر ہے۔ جوش میں آیا، تلوار نکالی، اپنے بابا کا سر لے لیا اور سر کو ہاتھ میں لے کر کہنے لگا جس کا بیٹا زندہ ہوتا ہے اس کے باپ کے سر نو کے نیزہ پہ نہیں ہوتے۔ ارے میں کہوں گی میرے سید السجاد، آپ بھی جوان ہیں مگر بابا حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہے، اور کتنا مظلوم ہے میرا سجاد۔ گلے میں طاق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں رسن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔